بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اجمعین، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، کونین کی زینت، آفتاب رسالت، مہتاب نبوت، حضور احمد مجتبی محمد ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر درود پاک کا ہدیہ پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بان تصلی علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آقا کریم جان عالمین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ روزانہ مجھ پر 1000 مرتبہ درود پڑھا کرتا ہوگا، اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہیں دیکھ لے گا۔ جی لگا کر ایک بار درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد کما تحب و ترضا بان تصلی علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان بارگاہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم میں یوں عرض کرتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے، ہے منکر عجب کھانے غرانے والے۔ مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کو ٹھہرانے والے۔ رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تو نے دیکھے ہیں چندرانے والے۔ میرا دل بھی چمکا دے او چمکانے والے۔ ایک بار اور جی لگا کر پڑھی، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم دائما ابدا ابدا۔ اب 2 دن کا وقت باقی ہمارے پاس، اور اس میں ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کی عظمت انشاءاللہ سننی ہے۔ کوشش کیجئے کہ وقت پر آ جائیں تاکہ میں بھی آپ کو وقت ہی پر چھوڑنے کی کوشش کروں۔ آج انشاءاللہ گفتگو ہوگی نبی کے بارگاہ کا ادب، اور انشاءاللہ اس کے حوالے سے ہمارے اکابر اور جو صحابہ کا عمل رہا ہے انشاءاللہ وہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ بڑا ضروری ہے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں ادب. وہ کسی نے کہا تھا نا کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں دین کیا ہے، تو اگر میں ایک ایک چیز کو گناتا چلوں تو شاید ایک لمبا وقت اس کے لیے درکار ہے کہ دین کیا ہے. الگ الگ حساب سے اس کی آپ تعریف اور اس کا خلاصہ بیان کر سکتے ہیں کہ دین کیا ہے، مگر آپ مجھ سے یہ پوچھو کہ مولانا ایک جملے میں دین سمجھنا ہے، ایک جملے میں، تو پھر میں آپ کو دین ایک جملے میں اس طرح سمجھاؤں گا. دین کیا ہے؟ تو کسی فارسی کے شاعر نے کہا تھا، دین سراسر سوختن اندر طلب، دین سراسر سوختن اندر طلب، انتہائش عشق آغازش ادب. دین کیا ہے؟ کہا محبوب کی محبت میں مر مٹنے کا نام دین ہے. یہ ایک جملے میں دین کی تعریف، ایک جملے میں دین کی تعریف، محبوب کی محبت میں مر مٹنے کا نام ہے دین. اس کی ابتدا اور شروعات ادب سے ہوتی ہے اور محبت پر جا کر ختم ہو جاتی ہے. یہ دین ہے سراسر نبی کا ادب، یہی دین ہے. شروع یہاں سے ہوتا ہے اور جب مکمل محبت حضور کی عطا ہو جاتی ہے تو آپ کا دین مکمل ہو جاتا ہے. یہ دین ہے. میں نے آپ کے سامنے جو قرآن پاک کی آیت کریمہ تلاوت کی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو، نبی کی آواز پر اپنی آواز کو اونچا مت کرو. اس بارگاہ کے بھی کچھ اسلوب ہے، کچھ ادب ہے. ایسے نہیں جیسے آپ ہم اور ایک دوسرے سے بات کرتے. کہا نہیں، اس دربار میں جاؤ تو بات بھی اس سلیقے سے کرو جو ادب ہمیں صحابہ سے پہنچا ہے. وہ کسی نے کہا تھا نا، لے سانس بھی آہستہ کہ دربار نبی ہے. لے سانس بھی آہستہ کہ دربار نبی ہے. ارے آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے. لے سانس بھی آہستہ. تو یہ دربار کا ادب ہے. اقبال نے کہا تھا، ادب گاہیس زیر آسماں از عرش نازک تر کہ نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزید این جا. کہا آسمان کے نیچے اگر عرش سے بھی زیادہ کوئی نازک چیز ہے، جگہ ہے، تو وہ ہے دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس قدر اس دربار کا ادب ہے کہ کہتے ہیں نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزید. کون ہے جنید؟ حضور غوث پاک کے پیروں میں جس کا شمار ہوتا ہے وہ جنید ولی اللہ، اللہ کے ولی ہے. جنید بغدادی اور بایزید بستامی اکابر اولیاء میں جن کا شمار ہوتا ہے. لیکن کہتے ہیں جب یہ بھی آتے ہیں نا تو اونچی سانس لینا بھی بے ادبی سمجھتے ہیں. اپنی سانس کو روک لیتے ہیں کہ دربار نبی ہے. اب اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں صحابہ کرام کا کس انداز سے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا ادب کرتے تھے. جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بقید حیات، ظاہری حیات کے ساتھ دنیا میں تھے، صحابہ کا ادب وہی تھا. جب انتقال فرما گئے اور آپ پردہ کر گئے تب بھی ادب صحابہ کا ایسا ہی تھا، کوئی فرق نہیں. اور آج ہمارے لیے بھی حضور علیہ السلام کا ادب ہو بہو ایسا ہی ہونا چاہیے جیسا صحابہ کرام حضور کا ادب فرمایا کرتے تھے. آج بھی قرآن کی جس آیت کو میں نے آپ کے سامنے اپنا موضوع چنا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو آواز کو بلند نہ کرو. یہ آیت نازل ہوئی تھی جس وقت آیت نازل ہوئی حضور علیہ السلام نے صحابہ کے سامنے پڑھی. ایک صحابی تھے حضرت ثابت بن قیس، تھوڑا اونچا سنتے تھے
اور آدمی جب اونچا سنتا ہے نا، جس کے کان میں پرابلم ہوتی ہے نا، تو اس کی آواز تھوڑی تیز ہوتی ہے، وہ زور سے بولتا ہے، یہ فطرت ہے۔ آدمی جب کم سنے گا تو اس کی آواز بلند ہوتی ہے، وہ زیادہ تیز بولتا ہے۔ تو ان کی عادت یہی تھی، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے، حضور علیہ السلام جب کوئی بات کہتے تھے تو وہ یوں کہتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا آپ نے؟ اونچی آواز میں بولتے تھے، سنتے کم تھے۔ کوئی بے ادبی کی وجہ سے نہیں، کمزوری تھی، کان کے اندر کمزوری تھی، لیکن جیسے آیت اتری کہ نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو، اس بارگاہ کا ادب ہے، نیچا بولو، آہستہ بولو، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری ذرا سی آواز تمہاری زندگیوں کی نیکیوں کو برباد کر دے، تمہاری نیکیاں رائگاں چلی جائے، ختم ہو جائے۔ جیسے آیت سنی نا، رونے لگے، گئے اور اپنے گھر کے کمرے میں اپنے آپ کو بند کر کے، بس یہی اب تو معمول ہو گیا، روتے ہیں روتے ہیں روتے ہیں۔ ایک دن ہوا، 2 دن ہوا، 3 دن ہوئے، حضرت ثابت بن قیس نظر نہیں آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پڑوسی تھے حضرت عاصم، ان سے پوچھا، عاصم ثابت نہیں دکھائی دے رہے، کیا مسئلہ ہے؟ ذرا جا کے پوچھو تو صحیح، ان کے گھر پہ بیمار ہو گئے یا کیا مسئلہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی کہا، حضرت عاصم گئے اور جا کر جب تحقیق کی کہ حضرت ثابت بن قیس کہاں ہے، اندر سے آواز آئی ان کے گھر میں سے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک گھر میں بند کر لیا ہے، بہت روتے ہیں، پتہ نہیں کس وجہ سے رو رہے ہیں۔ حضرت عاصم ان کے پاس گئے تو حضرت ثابت بن قیس پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ دراصل مسئلہ یہ ہے، میری کمزوری ہے کانوں کی کہ مجھے سنائی کم دیتا ہے، تو میں حضور کی بارگاہ میں تھوڑا اونچا بولتا تھا، اللہ پاک نے یہ آیت کریمہ نازل فرما دی ہے، تب سے میں رو رہا ہوں کہ میری زندگی کے اعمال برباد ہو گئے ہیں، بس یہی سوچ سوچ کے مجھے رونا آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عاصم جاتے تھے اور حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس لیے رو رہے ہیں کہ قرآن میں یہ آیت اتری ہے، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اپنی آواز کو بلند نہ کرو ورنہ عمل برباد ہو جائیں گے۔ تو وہ یہ سوچ کے روتے ہیں کہ میرے زندگی کے عمل برباد ہو گئے ہیں، بس اسی پر انہیں رونا آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے آواز آتی ہے، حضور فرماتے، جاؤ میرے اس صحابی کو بلا کر لے آؤ۔ حضرت عاصم دوڑے ہوئے جاتے ہیں، حضور نے آپ کو یاد کیا ہے، وہ آتے ہیں جیسے رسول اللہ کا حکم سنتے ہیں، دوڑے ہوئے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں، کہا ثابت کیوں رو رہے ہو؟ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے میرے حوالے سے یہ آیت اتاری ہے، تب سے مجھے رونا آتا ہے، میری زندگی کے اعمال میرے برباد ہو چکے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی یہ سنا، حضور فرماتے ہیں ثابت کھڑا ہو جا، کھڑا ہو جا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور حضرت ثابت کو اپنے قریب بلایا، اور قریب بلانے کے بعد سینے سے لگا کر کہتے ہیں، ثابت قریب آ، سینے سے لگ جا، میں تجھے تیرے اس عمل پر 3 بشارتیں سنانا چاہتا ہوں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کون سی جنگ فتح کر کے آئے تھے؟ کون سا بڑا کارنامہ کر کے آئے تھے؟ کیا کیا تھا؟ صرف رسول اللہ کا ادب، صرف رسول اللہ کا ادب، کہ عمل برباد نہ ہو جائے۔ حضور کی بارگاہ میں بے ادبی سے ڈرتے تھے، یہ ڈرنا اللہ اس کے رسول کو اتنا پسند آ گیا کہ حضور نے بلایا اور بلانے کے بعد کھڑا کر کے سینے سے لگایا اور فرماتے، ثابت میں تجھے 3 خوشخبری سنانا چاہتا ہوں، جو تم میری بارگاہ کی بے ادبی سے ڈرا ہے اور میری بارگاہ کی بے ادبی کا تیرے دل میں جو خوف پیدا ہوا ہے، سن۔ اب میں تجھے خوشخبریاں یہ سنانا چاہتا ہوں، اللہ پاک تجھے آسانی کی زندگی عطا فرمائے گا۔ جو تو نے میرا ادب کیا ہے نا، جو ادب تجھ سے ہوا ہے نا، اللہ خوشحالی کی زندگی دے گا، اور جب مرے گا نا تو اللہ تجھے شہادت کی موت دے گا، اور جب تم مر جائے گا تو اللہ تجھے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرما دے گا۔ مصطفیٰ کی بے ادبی سے ڈرنا یہ انعام، حضور کے در کا ادب کرنا یہ انعام۔ کاش کہ وہ ادب جو صحابہ میں تھا ہماری زندگی میں آ جائے۔ ایک قرآن کی اور آیت ہے، اے ایمان والو اللہ و رسول سے آگے مت بڑھو۔ مسئلہ کیا ہوا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ یوم الشق تھا، چاند دکھا نہیں تھا، صحابہ کو شک ہوا کہ پتہ نہیں رمضان شروع ہو گیا یا نہیں،
شکوال انہوں نے روزہ رکھ لیا، انہوں نے روزہ رکھ لیا، ابھی حضور نے روزہ نہیں رکھا صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نہیں، صحابہ آگے بڑھے، روزہ رکھ لیا۔ جیسے روزہ رکھا نا، اللہ کو ان کی ادا پسند نہیں آئی، اللہ کو یہ ان کا عمل پسند نہیں آیا، فوراً قرآن میں آیت نازل فرما دی اور رہتی دنیا تک لوگوں کو بتا دیا کوئی بھی تمہارا عمل ہو، اچھا عمل ہے میری بارگاہ میں قبول ہوگا، لیکن اگر میرے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے تو تمہارا عمل قبول نہیں کیا جائے گا۔ اگرچہ روزہ رکھنا عبادت ہے نا، یار روزہ رکھ لیا، کون سی غلطی کی، لیکن رسول اللہ سے پہلے رکھا، غلطی یہ ہے۔ آج کچھ لوگوں کی یہ بھاشا ہے، یہ بولی ہے کہ کبھی کبھی امتی عمل میں نبی سے بڑھ جاتا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ بھاشا ہماری نہیں ہونی چاہیے۔ امتی نبی سے عمل میں بڑھ جاتا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں ارے نادان، قرآن خود کہتا ہے فاستبقوا الخیرات، نیکی کے معاملے میں جلدی کرو، نیکی کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، مگر نبی سے نہیں۔ عمل میں آگے بڑھنا لیکن رسول سے نہیں، نبی سے نہیں، ورنہ جو ہے وہ بھی نہیں بچے گا۔ قرآن نے کلیئر کر دیا اللہ رسول سے آگے بڑھنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب صحابہ کرام نے قربانی کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی سے پہلے اپنا جانور ذبح کر ڈالا۔ اللہ نے تاکید کی انہیں، اللہ رب العزت نے انہیں ڈرایا کہ میرے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو۔ ہماری زندگی یہ ہے کہ ہم حضور کی پیروی میں چلیں، حضور جو کرے وہ ہم کریں، رسول اللہ سے آگے بڑھنے کی اگر کوشش رہے گی تو پھر عمل بھی برباد ہو جائے گا۔ یہ قرآن کا مزاج ہے، کسی بھی عمل مصطفیٰ سے آگے نہیں۔ تو پھر صحابہ کرام کا یہ دستور ہو چکا تھا، وہ دیکھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، جب حضور کرتے تھے نا تو پھر صحابہ کرتے تھے۔ آج ہمیں بھی اور آپ کو بھی حضور کا ادب کس حساب سے ہم کریں، ہر مسئلے میں اور ہر معاملات میں ہمارے دل میں دیکھیں محبت جتنی زیادہ ہوگی نا ادب بھی اتنا زیادہ آئے گا۔ پہلے ضرورت ہے محبت کی، آپ کسی سے محبت جتنا زیادہ کرو گے نا پھر اس کا ادب بھی ایٹومیٹک آپ کے اندر آتا چلا جائے گا۔ ادب محبت ہی نہیں رہے گی، ادب کہاں سے رہے گا؟ تو محبت بھی تو ضروری ہے نا یار۔ اب قرآن پڑھیے آپ کہ آداب رسول کیا ہے، قرآن کس انداز سے بتاتا ہے حضور کے دربار کا ادب۔ ہر جگہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کے حوالے سے قرآن میں کئی آیتیں اتاری ہیں۔ ایک جگہ اللہ رب العزت فرماتا ہے اے لوگو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو نا ایسے میرے رسول کو مت بلاؤ، میں رب ہوں، اللہ فرماتا ہے میں رب ہوں، لیکن الحمدللہ سے لے کر سورہ والناس کی سین تک پورے قرآن کو دیکھ لو، کہیں پر بھی اللہ نے یا محمد نہیں کہا، کہیں بھی نام نہیں لیا، یا محمد کہہ کر مت پکارو۔ ارے جب پیدا کرنے والا خدا یا محمد نہیں کہہ رہا ہے تو ہمیں اور آپ کو کیا حق ہے کہ یا محمد کہہ کر پکارے؟ تو مولا پھر کہیں تو کیا کہیں؟ کہا جب بھی کہنا ہو تو یا رسول اللہ کہنا، یا حبیب اللہ کہنا، یا نبی اللہ کہنا۔ اللہ نے جہاں بھی لیا نام آپ دیکھیں نا اس کا مزاج کیا ہے، اس کی سنت کیا ہے۔ آدم کو بلانا ہوا تو کہا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، ابراہیم علیہ السلام کو بلانا ہوا تو کہا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، یحییٰ علیہ السلام کو بلانا ہوا تو کہا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، زکریا کو بلانا ہوا تو کہا یا زکریا انا نبشرک بغلام، یعنی جس نبی کو اللہ نے بلایا ہے اس کا نام لے کر ارے رب ہے اس سے بڑا بھی کوئی ہے، وہ نام لے لیتا تو کیا ہوتا۔ لیکن پورے قرآن میں آپ دیکھیں کہیں بھی یا محمد نہیں ہے، جہاں بھی ہے یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یاسین، طٰہٰ، یا ایھا النبی۔ ارے
جب خدا خدا ہو کر اپنے رسول کو یا محمد نہیں کہہ کر پکارتا، ہمیں اور آپ کو کیا اتھارٹی ہے اور اختیار ہے کہ ہم اپنے نبی کو یا محمد کہیں؟ جب بھی کہیں گے یا رسول اللہ کہیں گے، جب بھی کہیں گے یا حبیب اللہ کہیں گے، جب بھی کہیں گے یا نبی اللہ کہیں گے۔ جب نام نہیں لینے کی اجازت ہے تو یہ ادب ہے مصطفیٰ کے دربار کا جو رب نے ہمیں سکھایا ہے، یہ ادب ہے۔ نام بھی مت لو، نام بھی لینا بے ادبی ہے۔ اب اس حوالے سے آپ دیکھیں گے کہ قرآن پاک میں نام نہیں، جہاں بھی بلایا اوصاف سے، یا ایھا المزمل طٰہٰ یاسین یا ایھا المدثر، جہاں بھی بلایا اوصاف سے، نام کہیں لیا۔ یہ ایک مجاز دیا ہے میرے رسول کو اس انداز سے۔ اور جب ان کی بارگاہ میں آؤ آواز نیچی رکھو۔ صحابہ کا انداز آپ دیکھیں نا، صحابہ کہتے جب ہم بیٹھتے تھے نا حضور کی بارگاہ میں، کسی آنے والے نے کہا، وہ جب عروہ بن مسعود ثقفی جب قریش کی طرف سے نمائندہ بن کر جب حضور کی بارگاہ میں آیا تھا نا، تو اس نے صحابہ کا انداز دیکھا تھا۔ اللہ اکبر، کیسا انداز تھا صحابہ کرام کا، ادب کرنے کا جو انداز تھا۔ اس نے دیکھا کہ یار، پھر اس نے اپنا تأثر پیش کیا کہ میں جب ان کی بارگاہ میں گیا تو میں اس سے پہلے قیصر و کسریٰ کے دربار میں بھی گیا ہوں، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے ہیں، لیکن ان کے ماننے والے ان کا وہ ادب نہیں کرتے تھے جو نبی پاک کے ماننے والے صحابہ نبی پاک کا کیا کرتے تھے۔ حضور وضو فرماتے تو جو پانی وضو کا مصطفیٰ کے ہاتھوں سے گرتا، صحابہ زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، اپنے ہاتھوں پر لے لیتے اور اس کو تبرک سمجھ کے اپنے چہرے پر مل لیا کرتے تھے۔ کہا میں نے بہت دربار دیکھے لیکن ایسا دربار نہیں دیکھا۔ حضور اگر اپنا تھوک مبارک بھی اگر نکالتے ہیں، زمین پر نہیں جاتا ہے، وہ جاتا ہے تو کسی صحابی کے ہاتھ پر جاتا ہے یا کسی صحابی کے چہرے پر جاتا ہے۔ کہا ایسا ادب کرتے ہوئے میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ ارے جو صحابی اور جو ماننے والا اپنے حبیب کے پانی کا، اپنے حبیب کے جسم سے نکلنے والا پانی زمین پر نہ گرنے دیتے ہو، وہ اپنے نبی کا خون زمین پر کیسے گرنے دیں گے؟ آج حیرت نہیں ہوتی؟ یہاں رک کر اگر میں اپنی قوم کے نوجوانوں سے کہوں اور اپنے بھائیوں سے کہوں، خدا را برا مت لگائیے گا، اور بس صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، صحابہ کرام کا انداز دیکھیے کہ پانی کو حضور سے نسبت ہو گئی تو وہ پانی ان کی نظر میں عظیم بن گیا، عزت والا بن گیا۔ یا داڑھی کو بھی حضور سے نسبت ہے، پھر وہ ہماری نظر میں احترام والی کیوں نہیں ہوتی ہے؟ ہم اس کا ادب کیا کرتے ہیں؟ صحابہ کے اندر یہ آپ پڑھیے ان کی زندگی کو، ان کا اتہاس پڑھیے، تب آپ کے دل کے اندر حضور کے محبت اور حضور کا ادب پیدا ہوگا۔ جب آپ صحابہ کی زندگی پڑھیں گے کس قدر وہ مؤدب تھے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، میں اوپر سے آپ کو بتاتا چلوں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر حضور علیہ السلام کسی خاندان میں صلح کروانے کے لیے گئے، صلح کروانے کے لیے، جی ہاں، تو دیر ہو گئی، عصر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ دوسرے جو لوگ تھے انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا کہ لگتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی ٹائم لگ جائے گا، تو آپ ہی نماز شروع کر دینا، ہم تکبیر پڑھ دیتے ہیں۔ تو کہا ٹھیک ہے، چلو نماز شروع ہو گئی۔ بیچ نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، صحابہ کرام نے جگہ خالی کر دی، نماز شروع ہے، صحابہ جگہ خالی کر رہے ہیں۔ جب جگہ خالی کی اور انہوں نے اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارنا شروع کیا تاکہ ابو بکر کو پتا چل جائے کہ حضور تشریف لا رہے ہیں، جیسے ہاتھ پر ہاتھ بجانا لوگوں نے شروع کیا تو حضرت ابو بکر کو لائٹ ہوئی تو انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ انداز دیکھ، یہ قرآن میں کہیں ہے کہ جب میرا رسول چالو نماز میں آئے تو اس طرح ادب کرنا؟ حدیث میں کہیں ہے؟ یہ صحابہ کہاں سے سیکھتے تھے؟ یہ صحابہ رسول اللہ کے در کا ادب ہی کہاں سے سیکھتے تھے؟ کہیں قرآن میں نہیں ہے اس طرح ادب کرنا، کہیں حدیث میں نہیں ہے اس طرح ادب کرنا، لیکن یہ صحابہ تھے
अल्लाह की कर रहे हैं इबादत और अदब मुस्तफा का कर रहे हैं। गोया ज़हन ये दे रहे हैं कि लोगों, अल्लाह की इबादत भी वही कबूल है जिसमें मुस्तफा की जात का अदब हो। और जैसे हटे ना, पीछे हटने लगे, हुजूर ने फरमाया अबू बकर पढ़ाओ नमाज, पीछे और एक कदम हट गए। हुजूर ने फिर फरमाया अबू बकर पढ़ाओ नमाज, तीसरा कदम भी हट गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी मर्तबा कहा अबू बकर पढ़ाओ नमाज, लेकिन हजरत अबू बकर शुरू नमाज में पीछे हट गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म आगे बढ़े और आपने नमाज पढ़ाई। नमाज के बाद हुजूर ने फरमाया अबू बकर पढ़ा देते तो क्या होता, मैंने हुक्म दिया था। तो सिर्फ इतना जुमला कहा था जो अदब में आप देखें दिल ठंडा हो जाएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते, अर्ज करते ही या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू कहाफा के बेटे की क्या मजाल कि वो रसूलुल्लाह को इमामत करवाए। हुजूर को यानी अबू बकर इतना बढ़ गया कि वो रसूलुल्लाह को नमाज पढ़ाए, ये अभी उसकी इतनी ताकत नहीं है। तो ये अदब था जो सहाबा, अगरचे उन्हें कुरान नहीं कहता था, अगरचे हदीस में कहीं ऐसे अल्फाजों से नहीं आया था, लेकिन सहाबा करते थे क्योंकि उन्हें मालूम था कि मुस्तफा की जाते अक़दस क्या है। और आप देखेंगे गारे सोर के अंदर जब हिजरत की रात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर गए, आदमी जब बहुत जल्दी में होता है ना, इमरजेंसी में, तो वो सारे लिहाज भूल जाता है, सारे लिहाज भूल जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बाप को भी तू मैं बोल देता है, बाप को भी, क्यों, इमरजेंसी। फिर वो छोटे बड़े की तमीज खो देता है जब आदमी इमरजेंसी में होता है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि यहां अल्लाह ना करे आग लगी हो, अल्लाह ना करे कहीं आग लगी हो, और हम कहें कि यार किसी को फोन करे कि यार वो मैं जहां बैठा हूं ना वहां आग लगी है, और तो जल्दी से थोड़ा वो फायर ब्रिगेड का इंतजाम कर दो, वहां फोन करके, ये इतनी देर में तो आग अपना बहुत कुछ काम कर चुकी होगी। ऐसे मौके पर हम क्या करते हैं, ऐसे मौके पर हम इमरजेंसी के मसले में हम सामने वाले की इज्जत को नहीं देखते, बस हम इतना कहते हैं यार जल्दी से आग आग आग, कि मसला इमरजेंसी का है। हम सामने वाले का एहतराम, उसकी इज्जत, उसकी पर्सनालिटी हम भूल जाते हैं, अपना अंदाज चेंज कर देते हैं जब मसला इमरजेंसी का हो। लेकिन वाह रे सहाबा, आपकी अजमतों पर कुर्बान कि आपने इमरजेंसी के माहौल में भी रसूलुल्लाह का अदब नहीं छोड़ा था। आप देखिए हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर गारे सोर में एक जगह सुराख पर एड़ी रखकर बैठे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सानुए अबू बकर में आराम कर रहे हैं, सांप ने डसा, सांप ने डसा, पैर नहीं हटाया, जानते हैं कि कोई चीज डंक मार रही है। दूसरी मर्तबा, तीसरी मर्तबा, यहां तक के जहर के असर से आपकी आंखों से आंसू निकले, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखे अनवर पर जब वो आंसू गिरे, आंख खुली, तो अबू बकर क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? उस वक्त हजरत अबू बकर ने ये नहीं कहा हुजूर सांप 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 सांप, नहीं, वो जुमला बोलते थे अक्सर हुजूर की बारगाह में। अदब देखिए, अक्सर सहाबा का ये दस्तूर था कि जब वो हुजूर की बारगाह में कोई जुमला बोलना होता था, कोई काम कहना होता था, कोई मसला रखना होता था, तो वो एक जुमला बोलते थे, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। इमरजेंसी का मसला है ना, यहाँ सांप ने डंक मार दिया है, जहर बदन में सरायत कर चुका है, पूरे बदन में, शरीर में जहर फैल चुका है, यहां तक के जहर की वजह से आंसू निकल रहे हैं। मगर सिद्दीक़ अकबर का अंदाज देखिए, जब हुजूर ने कहा अबू बकर क्या हुआ, तो अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, लगता है किसी जानवर ने डंक मार दिया है तो उसके जहर का असर मेरे शरीर में आ चुका है। यह अदब था जहां इमरजेंसी में भी सहाबा रसूलुल्लाह के अदब को नहीं भूलते थे। हम भूल जाते हैं यार, इमरजेंसी का मसला नहीं होता है, हम भूल जाते हैं। जुलूसों में आप देखें ना, लोगों के साथ कैसा उनका रवैया, कैसे उनके आदत व अतवार, कैसे उनके सुलूक। जुलूस के साथ कोई पॉलिटिशियन जुलूस है, कोई पार्टी का जुलूस है जो आप इस अंदाज से आप कर रहे हैं, किसकी बारगाह में खड़े हैं, जुलूस किसका निकला है, हम भूल जाते हैं अदब, हम मेयार ही खो देते हैं अदब का। यार
صحابہ کی زندگی پڑھیں آپ، جہاں رسول اللہ کا نام لیا جاتا تھا تو وہ نام کا اتنا ادب. میں نے پڑھا امام مالک، آپ جانتے ہوں گے 40 سال مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر درس حدیث پڑھایا ہے امام مالک نے، اور اتنے سال مدینہ شریف میں رہے، کبھی سواری پر نہیں بیٹھے. کسی نے پوچھا یا حضور آپ سواری پر کبھی نہیں بیٹھتے؟ تو کہتے ہیں ہاں اس لیے نہیں بیٹھتا ہوں کہ پتہ نہیں حضور کس گلی سے گزرے ہوں گے، کہاں رسول اللہ نے قدم مبارک رکھا ہوگا. میری عقیدت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ جہاں رسول اللہ کا قدم مبارک پڑا ہو وہاں میری سواری کا قدم پڑ جائے. یہ ادب، یہ حضور کا ادب تھا. کبھی بھی پیشاب پاخانہ مدینہ میں نہیں، جب بھی پیشاب لگتی تھی مدینہ کی سرحد سے باہر چلے جاتے اور جلدی سے پیشاب کر کے اندر آ جاتے. کسی نے کہا کہ آپ باہر جاتے ہیں اور پھر جلدی سے اندر آ جاتے، کہا ڈر لگتا ہے کہ کہیں مدینہ سے باہر موت نہ آ جائے، اس لیے جلدی کر کے مدینہ کی سرحد میں گھس جاتا ہوں. میری تو مرضی یہی ہے، جیوں بھی تو آقا کے دیار میں، مروں بھی تو مصطفیٰ کی نگری میں. وہ ادب، وہ محبت. عجیب واقعہ میں نے ان کی زندگی کا ایک پڑھا، عجیب واقعہ. حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں ہم لوگ بیٹھے تھے، جب یہ حدیث بیان کرنے بیٹھتے تھے نا تو ان کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا، اور ڈر کی وجہ سے، اور ادب کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے. کسی نے آپ سے پوچھا کہ حضور یہ آپ کا چہرہ اس قدر سرخ کیوں ہو جاتا ہے اور آپ رونے جیسی حالت آپ کی بن جاتے ہیں جب بھی آپ ہم کو پڑھاتے ہیں؟ آپ کے کسی طالب علم نے پوچھ لیا. تو امام مالک کہتے ہیں کہ جن چہروں کو ہم نے دیکھے ہیں نا، وہ حدیث پڑھاتے وقت جو انداز ان کا ہوتا تھا، جو حالت ان کی ہوتی تھی، اگر ان کی حالت تم دیکھ لیتے نا تو میری حالت دیکھ کر تم کو حیرت نہیں ہوتی جس کو ہم نے دیکھا ہے. امام حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ امام مالک پڑھا رہے تھے، اچانک ایسا لگا ہمیں ان کے چہرے کا جو کلر ہے نا وہ زرد پڑ چکا، زرد، اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے آپ کے شریر سے کسی نے خون چوس لیا ہے، مکمل خون چوس لیا ہے. لیکن آپ اطمینان سے پڑھا رہے ہیں، حدیث بیان کر رہے ہیں. مکمل جب حدیث کا درس ختم ہو گیا تو حضرت عبداللہ ابن مبارک آ کر عرض کرتے ہیں حضور ہم نے دوران حدیث جب آپ بیان کر رہے تھے تو آپ کے چہرے کا رنگ ایسا ہو گیا تھا اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے آپ کے شریر سے کسی نے خون مکمل چوس لیا ہو. وجہ کیا تھی؟ آپ نے فرمایا دراصل بات یہ تھی نا کہ میری کرسی کے پیچھے میری پیٹھ کے اندر ایک بچھو تھا جس نے 16 مرتبہ مجھے ڈنک مارا. جب ڈنک مارتا تھا نا تو اس کا زہر میرے شریر میں آتا تھا، تو اسی زہر کی وجہ سے میرے چہرے کا رنگ جو ہے وہ زرد پڑ جاتا تھا. لیکن مجال تھی کہ حضرت امام مالک کے شریر میں جنبش بھی آئے، وہ کنٹرول کر رہے تھے، برداشت کر رہے تھے کہ کہیں رسول اللہ کی حدیث کی بے ادبی نہ ہو جائے. یا اللہ، یہ ادب کہ پیچھے بچھو ڈنک مار رہا ہے، ہماری نماز نہ ہوئے. ہم سامنے دیکھ لے، ڈنک مارنا تو بڑی بات ہے، ہم کیڑا دیکھ لیتے ہیں نماز توڑ دیتے ہیں، ہماری نماز صحیح سے نہ ہو. جہاں حضور کی حدیث بیان ہو رہی تھی 16 مرتبہ ڈنک کو برداشت کیا، لیکن حضور کی حدیث کی بے ادبی ہو جائے اس بندے نے گوارا نہیں کیا. جب بھی کوئی مسئلہ پوچھنے آتا نا، اپنے غلام کو پہلے سے کہہ دیا تھا کہ کوئی بھی گھر پہ آئے تو پہلے پوچھنا مسئلہ پوچھنے آیا ہو کہ حدیث پوچھنے آئے ہو. وہ اگر یوں کہتا ہے کہ حدیث پوچھنے آیا ہو تو آپ اس سے کہتے کہ بیٹھ جاؤ. خادم جاتا امام مالک سے کہتا کہ وہ فلاں آدمی آپ سے حدیث پوچھنے آیا ہے، تو جانتے ہو کیا کرتے ہیں؟ غسل کرتے ہیں، نیا کپڑا، اسپیشل حدیث بیان کرنے کے لیے اسپیشل کپڑا رکھا تھا. ہمارے پاس جلوس میں نکلنے کے لیے کوئی اسپیشل کپڑا نہیں ہے. ہاں خریدتے بھی ہیں تو وہ جو ماڈرن کپڑا ہوتا ہے، کیونکہ بناوٹ جو لوگوں کو دکھانی ہوتی ہے نا کہ ہم کتنے ہینڈسم لگتے ہیں. یار رسول اللہ کی بارگاہ میں حسن کی بات کر رہے ہو، خوبصورتی وہاں دکھا رہے ہو جہاں چاند بھی شرماتا ہے. فیشن اپنا آپ اس دربار میں لا کر دکھا رہے ہو، اپنے بالوں کا فیشن، اپنے
کپڑوں کا فیشن کہ جہاں چاند بھی حسن کی بھیک مانگتا ہو، شرم نہیں آتی؟ غیرت مر چکی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک اسلامک لباس ہو، چہرے پر عمامہ ہو یا ٹوپی ہو، اور لبوں پر درود و سلام کا نذرانہ ہو۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، لیکن ہم وہاں بھی بھول گئے۔ ہم فرماتے ایک اسپیشل لباس بنا کے رکھے تھے، غسل کرتے، لباس پہنتے، خوشبو لگاتے، اور پھر اس کے بعد آپ الگ سے ایک جبہ آپ نے رکھا تھا، اس جبے کو پہنتے، چادر اوڑھتے، اور پھر آنے کے بعد مسجد نبی شریف میں تشریف لاتے۔ ایک اسپیشل کرسی رکھی تھی جس پر بیٹھ کر حدیث پڑھتے، وہ کرسی سجائی جاتی، پھر اس کے بعد آ کر بخور جلائی جاتی، اور اتنی بخور جلاتے کہ پورا ماحول مشک و عنبر سے مہک اٹھتا تھا۔ اس کے بعد کہتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے۔ آپ وہ دیکھیں نا، ایکٹیویٹی دیکھیں نا، کہ ایک حدیث بیان کرنے کے لیے غسل کرنا، نہانا، کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، جس جگہ بیٹھتے اس ماحول کو خوشبودار بنانا، اتنا اہتمام کرنے کے بعد پھر حضور کی کوئی حدیث سناتے۔ کسی نے کہا حضور اتنا اہتمام؟ تو کہا خدا کی قسم یہ اہتمام میرے لیے نہیں ہے، یہ اہتمام سب کچھ میرے مصطفیٰ کی حدیث کے ادب کے لیے۔ ہم نے ادب کھویا نا تو فیضان سے محروم ہو گئے، ہم بے ادب بنے نا تو سارا فیضان ہماری زندگی سے، جی ہاں بڑے بے ادب ہو چکے ہیں۔ ہمیں تو یار اپنی مسجد کے، اپنے محلے کی مسجد کے امام کا ادب ہمارے پاس نہیں ہے، ہم رسول اللہ کا ادب کیا کریں گے؟ اپنے گھر میں رہنے والے ہمارے ماں باپ کا ادب نہیں بچا تو ہم کیا کسی کا ادب کریں گے؟ بڑے بے ادب بن چکے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے الدین کلہ ادب، دین کیا ہے؟ دین مکمل ادب کا نام ہے۔ ادب ہے تو پھر آپ کے پاس مکمل دین ہے یار۔ حضرت دانا بہلول کسی ویرانے میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک بندہ بڑا پریشان حال بندہ دانا بہلول کی بارگاہ میں آتا اور آ کر کہتا حضور بڑا پریشان ہوں، تجارت کرنی ہے لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں، حضور کچھ بتائیں نا۔ آپ نے کہا کالا کپڑا خرید لے۔ کیا فرمایا؟ سیاہ کپڑا، کالا کپڑا خرید لے۔ گیا مارکیٹ میں اور پورے مارکیٹ میں جتنا کالا کپڑا تھا سب خرید لیا۔ دوسرے دن یہ ہوا کہ جو اس گاؤں کا سب سے بڑا رئیس آدمی تھا نا وہ مر گیا، تو لوگوں نے سوگ منانے کے لیے کالا کپڑا خریدنا شروع کیا۔ جس دکان پر جاتے تو وہاں نہیں تھا، اس بندے نے جمع کر کے اسٹاک کر کے رکھا تھا، تو سارے شہر نے کالا کپڑا اس کے پاس سے خریدا تو راتوں رات مالا مال ہو گئے۔ بڑا خوش ہوا کہ یار حضور کی بارگاہ میں گیا، ادب سے عرض کیا تو اتنا مالا مال ہو گیا۔ اب دیکھیے جب بندے کے پاس دولت آتی ہے نا تو اس کا تیور بھی بدل جاتا ہے۔ دراصل دولت اس کا تیور دکھاتی ہے کہ یہ بندہ کیا ہے۔ جب تک پیسہ نہیں ہوتا ہے نا بڑا شریف مزاج ہوتا ہے، بڑا کم سخن ہوتا ہے، بڑا کم بولتا ہے، بڑا سادگی کے ساتھ دکھتا ہے، لیکن وہی جب دولت آ جاتی ہے نا تو تیور، انداز، رہن سہن، چال ڈھال سب کچھ چینج ہو جاتا ہے۔ اب ہوا یہ کہ کچھ مہینوں کے بعد پھر گزرا تو دیکھا کہ دانا بہلول بیٹھے ہوئے ویرانے میں، تو وہیں گھوڑے پر سے بیٹھے بیٹھے کہتا ہے کیوں بابا کیسی زندگی کٹ رہی ہے؟ کوئی اور بھی فارمولا بتا دو تاکہ پھر مالا مال ہو جاؤں۔ پہلے دن آیا تھا تو کیا تھا؟ آیا سامنے بیٹھا ادب سے، اور ادب سے بیٹھ کر عرض کی تھی حضور کچھ ہو تو بتا دیجئے، لیکن اب جب پیسہ ہوا تو انداز بدلا، گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے کہتا کچھ ہو تو بتا دیجئے۔ تو دانا بہلول وہیں سے کہتے ہاں تربوز خرید لے۔ کیا فرمایا؟ تربوز خرید لے۔ تو اس شہر کی مارکیٹ میں اور دوسرے آس پاس کے شہروں کی مارکیٹ میں جتنا تربوز تھا سب اس نے خرید لیا، اور سوچا کیا کہ اب تو اور بھی مالا مال ہو جاؤں گا۔ اب چند دن ہوئے تربوز کی مارکیٹ ہی گر گئی، اب وہ رکھے جتنے تربوز تھے سب سڑ گئے، جو کچھ کمایا تھا، جو کچھ جمع کیا تھا سب تربوز میں گیا، اور جب بالکل کنگال ہو گیا تو واپس آیا ڈھونڈتے ڈھونڈتے دانا بہلول کو، کہا بابا کیا غضب کیا؟ کہا کیا ہوا؟ کہا سب برباد ہو گیا۔
کہا میں نے تو نہیں کیا نا. تو کہا پھر کس نے کیا؟ کہا تیرے انداز نے کیا, میں نے تو کچھ نہیں کیا. جب پہلے آیا تھا انداز ادب والا تھا تو مالا مال ہو گیا, اور جب دوسری مرتبہ آیا انداز بے ادبی اور گستاخی والا تھا تو کنگال ہو گیا. میں نے کیا کیا؟ جو کچھ کرتا ہے آدمی خود ہی تو کرتا ہے. بے ادب ہوتا ہے تو کنگال ہو جاتا ہے, با ادب ہوتا ہے تو مالا مال ہو جاتا ہے. اسی لیے تو کسی نے کہا نا با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. با ادب بنو. زمانے نے دیکھا ہے کہ جس نے بھی کسی کا بھی ادب کیا ہے اللہ نے کبھی اس کو محروم نہیں رکھا. شاید میں نے آپ کو سنایا ہو حضور غریب نواز کی بارگاہ کے ادب کے حوالے سے کہ ایک مرتبہ حضور غریب نواز اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ایک چوراہے پر کھڑے تھے, تو سامنے سے ایک غلام گھوڑے پر بیٹھا ہوا آ رہا تھا. اس نے جب یہ دونوں بزرگ کو دیکھا نا تو گھوڑے کے نیچے اتر گیا, لگام کو تھاما اور پیدل چلتے ہوئے دونوں بزرگ کے پاس پہنچا تو سلام کیا اور سلام کر کے آگے نکل گیا. حضور خواجہ غریب نواز کو اس کا ادب بڑا پسند آیا. حضور غریب نواز نے قطب الدین بختیار کاکی سے فرمایا کہ بابا یہ کون تھا؟ اتنا با ادب, بڑا ادب والا تھا, یہ کون تھا؟ کہا حضور ایک بادشاہ کا غلام ہے جس کا نام ہے شمس الدین التمش. ایک بادشاہ کا غلام ہے اور نام یہ ہے. ادب تھا نا, غریب نواز کو ادب پسند آ گیا نا, ہاتھ اٹھا دیے, مولا اس وقت تک اس بندے کو موت نہیں دینا جب تک ہندوستان کی بادشاہت نہ دے دینا. زمانے نے دیکھا تھا کسی بادشاہ کا غلام, لیکن جب بادشاہ مر گیا نا تو اسی کو تخت ہندوستان پر بٹھایا گیا. یہ سب کچھ جو تھا میرے غریب نواز کی بارگاہ کے ادب کی وجہ سے. یار بادب بنو. اور جب ادب کا مقام جب حضور کی بارگاہ میں آئے نا تو بالکل پھر با ادب, اور اس انداز سے کہ جو صحابہ کرام نے ہمیں ادب سکھایا. سیدنا صدیق اکبر کے حوالے سے میں نے عرض کیا, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی آپ دیکھیں. جب صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ مکہ میں لوگوں سے بات کرنے کے لیے گئے تو مکہ والوں کا فیصلہ بدلا, تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو آپ کے نبی کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے, لیکن تمہاری اور ہماری رشتہ داری ہے اور ابھی بھی تمہارے رشتہ دار یہاں ہے, تو اے عثمان اگر تم اکیلے چاہو تو عمرہ کر سکتے ہو, تمہیں پرمیشن ہے, لیکن تمہارے نبی کو اور تمہارے ساتھیوں کو پرمیشن ابھی نہیں ہے. حضرت عثمان نے کہا جب میرے آقا کو نہیں ہے تو غلام کی کیا حیثیت کہ وہ عمرہ کر لے؟ ارے یہ عمرہ بھی ملا ہے جس کے صدقے میں تو وہ نبی کی ذات اقدس ہے. نہیں کیا. کسی نے جب واپس ہوئے تو کسی نے کہا عثمان یار تمہیں اجازت مل چکی تھی تو تمہیں عمرہ کر لینا چاہیے تھا, اللہ کی عبادت ہی تو تھی, اس میں حضور کی گستاخی کیا تھی؟ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں خدا کی قسم اگر 1-2 دن نہیں پورا سال بھی رک جاتا میرے مصطفیٰ عمرہ نہ کرتے, غلام کی مجال نہیں تھی کہ وہ کعبے کا عمرہ کر لیتا. یہ ادب تھا. جی ہاں یہ ادب تھا. مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی زندگی آپ دیکھیں, سورج ڈوب رہا ہے, اللہ کی عبادت جا رہی ہے, عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے, نماز کا خیال دل میں ہے کہ یار اللہ کا فرض چھوٹ رہا ہے, لیکن ادھر رسول اللہ کی نیند کا بھی خیال ہے کہ اگر نیند اڑ گئی حضور ناراض ہو گئے تو عبادت رائے گا چلی جائے گی, جو کچھ زندگی میں ہے سب ختم ہو جائے گا. عبادت جانے دی, ادب بچا لائے تو میرے آقا نے ان کے ادب کا اتنا لحاظ رکھا کہ ڈوبے سورج کو واپس پلٹا دیا. جی بادب بنو گے سورج بھی پلٹ آئے گا, بادب بنو گے چاند اپنا راستہ چینج کر سکتا ہے اگر تمہارے اندر ادب ہے. میرے آقا کا ادب اپنے اندر ہے. کیسا ادب کرتے تھے. میں نے ایک صحابی کے حوالے سے پڑھا اللہ اکبر کہ حضرت برہ ابن عازب, کسی نے سوال کیا آپ سے کہ کن کن جانوروں کی قربانی کرنا جائز ہے, تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتائی کہ یہ جانور بکرا ہے, ایسے حضور بھی ان کو گنا رہے تھے ایسے انگلیوں پر کہ یہ بکرا ہے, یہ بھینس ہے وغیرہ وغیرہ, اونٹ ہے, ان کی تو حضور علیہ السلام نے اپنی انگلیوں پر ان کو جانور گنائے. مثال کے طور پر کہ 4 جانوروں کی قربانی آپ کر سکتے ہیں مثال کے طور پر, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں سے گنوایا اور اپنی انگلیاں ایسے اٹھائی. صحابی نے جب حدیث بیان کرنی شروع کی نا
تو انہوں نے بھی انگلیاں اٹھائی، لیکن پھر دل میں خیال آیا کہ یار میں بھی انگلیاں، حضور نے بھی انگلیاں اٹھائی تھی، میں بھی انگلیاں اٹھا رہا ہوں، کہیں رسول اللہ کی انگلیوں سے اوپر نہ ہو جائے۔ بیان کر رہے ہیں یہاں، حضور موجود نہیں ہے، دل میں خیال آیا کہ حضور نے بھی انگلیاں اٹھائی تھی، میں بھی انگلیاں اٹھا رہا ہوں، کہیں رسول اللہ سے یہ انگلیاں اونچے نہ ہو جائے، بے ادبی نہ ہو جائے۔ فوراً کہتے ہیں اے لوگوں سنو سنو، میری انگلیاں چھوٹی ہیں، ان کی انگلیاں بڑی تھی۔ یہ ادب ہے، کہا میری انگلیاں چھوٹی ہے، رسول اللہ کی انگلیاں تو بہرحال بڑی تھی۔ یہ انداز ہمیں صحابہ ہی سے ملتا۔ حضرت عباس سے کسی نے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ بڑے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضرت عباس کون ہے؟ چچا ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ چچا بڑا ہوتا ہے، تو آپ بڑے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ انداز دیکھیے، اس کو یہ پوچھنا تھا کہ حضرت عباس کہیں گے کہ بڑا تو میں ہی ہوں نا، میں پہلے پیدا ہوا ہوں، میں ہی بڑا ہوں۔ جب اس نے یہ پوچھا نا تو عاشق رسول حضرت عباس جواب دیتے ہیں، سن، بڑے تو وہی ہے۔ کیا کہا؟ آپ بڑے یا رسول اللہ؟ کہا بڑے تو وہی ہے، بس فرق اتنا ہے کہ میں پہلے پیدا ہو چکا ہوں۔ بڑے تو وہی ہے۔ یہ انداز اور یہ جو نقشہ ہے نا، یہ صحابہ کے سوا کیسا ادب تھا، اللہ اکبر۔ ہم نہیں کر، ہم مجلسوں کا بھی حضور کے ادب نہیں کر پاتے۔ ہم تو آتے بھی ہیں تو ایک اللہ بہتر جانے، دلوں کے حال سے اللہ ہی واقف ہے اور اس کا رسول واقف ہے، ہم نہیں جانتے۔ لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم صرف انجوائے کرنے کے لیے آتے ہیں، تھوڑا وقت پسار ہو جائے گا۔ ہم وہ ادب نہیں کر سکتے جو صحابہ کے پاس، ان کے پاس جو تھا۔ سنیں، ایک صحابی حضرت اسلحہ ان کا نام تھا، ڈیوٹی کیا تھی؟ حضور علیہ السلام کہیں بھی سفر میں جاتے تھے تو یہ حضور علیہ السلام کی سواری کو تیار کرتے تھے، کجاوا وغیرہ لگانا، سامان سواری پر سب سیٹ کر دینا، یہ ان کی ذمہ داری تھی۔ روزانہ رات میں آ کر حضور علیہ السلام سے پوچھ لیا کرتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کہیں جانے کا ارادہ آپ کا، کہیں سفر کرنے کا؟ ایک دن آئے، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کہیں جانے کا ارادہ ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں صبح جانا ہے اور تیار کر کے رکھنا سواری۔ صبح ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر بیٹھے، انداز بدلا ہوا تھا۔ حضور نے فرمایا جاؤ انہیں بلاؤ تم جن کی یہ ذمہ داری ہے۔ لائے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لگتا ہے آج یہ سواری تم نے تیار نہیں کی ہے۔ حضور پہچان گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سچ فرمایا، آج سواری میں نے تیار نہیں کی ہے۔ کہا تم جب کرتے ہو تو ایک انوکھا انداز ہوتا ہے اور وہ مجھے پسند ہے، اس لیے میں نے تمہیں حکم دیا ہے۔ آج تم نے سواری کیوں تیار نہیں کی جبکہ کل میں نے تمہیں حکم دیا تھا؟ سنیں ادب۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دراصل مسئلہ یہ ہوا کہ رات میں مجھ پر غسل فرض ہو چکا تھا، رات میں مجھ پر غسل واجب ہو چکا تھا اور سخت سردی ہے، اگر ٹھنڈے پانی سے نہا لیتا تو بیمار پڑنے اور مرنے کا ڈر تھا، عرب کی ٹھنڈی کا مرنے کا ڈر تھا، اور میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اس ناپاکی کی حالت میں جاؤں اور رسول اللہ کی سواری کو ٹچ کروں ناپاکی کی حالت میں۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے میں نے اپنی جگہ دوسرے کو بھیج دیا کہ نہیں، غسل اگر واجب ہو چکا ہے، ناپاک ہوں تو دوسرے کو بھیج سکتا ہوں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو بغیر غسل کے ناپاکی کی حالت میں نہیں چھو سکتا ہوں۔ انداز لیجئے نا یار، آپ جا رہے ہیں حضور علیہ السلام کی کسی میلاد میں، کسی محفل میں، آپ جا رہے ہیں جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں، انداز تو لیجئے صحابہ کا۔ حضور علیہ السلام کے مسئلے اتنے ایکٹیو رہا کرتے تھے صحابہ، اتنے حساس اور اتنی ذمہ داری کے ساتھ کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ آپ دیکھیں نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عورت جو ہوتی ہے نا یہ اپنے شوہر کے مسئلے میں اس کا انداز کچھ الگ ہی ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے ازواج میں ایک نام ہے ام حبیبہ، حضرت ابو سفیان کی بیٹی، مسلمان ہو چکی تھی لیکن باپ مسلمان نہیں ہوئے تھے، مسلمان ہوئی مکہ میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرما لیا، مدینہ آ گئے حضور علیہ السلام کے ساتھ۔ اب حالات دیکھیں، ایک مرتبہ جب صلح حدیبیہ کے جو
صلح حدیبیہ میں جو شرائط طے ہوئے تھے اس میں لوگوں کو تھوڑی میعاد بڑھانے کا ارادہ ہوا مکہ والوں کو کہ تھوڑا ٹائم بڑھا لے، ویلیڈیٹی تھوڑی بڑھا لے. جو صلح ہوئی ہے جس معاملے پر اور جس شرطوں پر صلح ہوئی ہے تو تھوڑا وقت بڑھا لے. تو وقت بڑھانے کے لیے انہوں نے حضرت ابو سفیان کو جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا. جب یہ آئے تو اپنی بیٹی کے گھر میں آئے، حضرت ام حبیبہ کے گھر میں. حضور علیہ السلام موجود نہیں ہے، حضرت ام حبیبہ ہے. جیسے ہی ابو سفیان گھر میں آئے تو آدمی گھر میں آنے کے بعد سب سے پہلے دیکھتا ہے کہ بیٹھنے کی جگہ کہاں ہے. اگر کرسی ہے تو سیدھا کرسی پر بیٹھتا ہے، چارپائی ہے تو چارپائی پر، سیٹی ہے تو سیٹی پر، یعنی بیٹھنے کی جہاں جگہ ہوگی آدمی وہیں جائے گا. گھر میں صرف ایک چارپائی تھی جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمایا کرتے تھے. ابو سفیان جیسے آئے، گھر میں اجازت لے کر گھسے، دیکھا کہ ایک چارپائی ہے، دوسری کوئی چیز نہیں ہے. تو آگے بڑھنے لگے کہ جاؤں اور چارپائی پر بیٹھ جاؤں. جیسے حضرت ام حبیبہ کی نظر پڑی نا، وہیں سے چلاتی ہے، خبردار ابا، بیٹھنا نہیں، بیٹھنا نہیں. ابو سفیان کہنے لگے کیوں بیٹی؟ میں اس بستر کے لائق نہیں ہوں یا یہ بستر میرے لائق نہیں ہے؟ میں اس کے لائق نہیں ہوں یا یہ بستر میرے لائق نہیں ہے؟ تو مجھے روک رہی ہے بیٹھنے سے، سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو کہتی ہے ابا آپ اس بستر کے قابل نہیں ہیں. کہا کیوں؟ کہا آپ مشرک ہیں، آپ غیر مسلم ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بستر مبارک ہے جو سراسر پاک ہے، جو نور والا ہے. حضور علیہ السلام کے ساتھ اور حضور کی جسم اقدس کے ساتھ جو چیز مس ہو جاتی ہے پھر وہ بھی نور والی ہو جاتی ہے. ارے یار آپ کو معلوم نہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں ایک دسترخوان تھا، جب وہ میلہ ہو جاتا تھا تو دھوتے نہیں تھے، تنور میں ڈال دیتے تھے، آگ میں ڈال دیتے تھے. ایک دن لوگوں کی دعوت تھی اور یہ میلہ کچیلا تھا تو اٹھایا اور تنور میں ڈال دیا. لوگوں کو حیرت ہوئی کہ صاف کرنے کے لیے دھویا جاتا ہے، یا انس کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ تنور میں ڈالتے ہیں. لیکن لوگوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب انہوں نے تنور میں سے نکالا نا تو بالکل صاف اور شفاف تھا، آگ نے ذرا بھی اثر نہیں کیا تھا، ذرا بھی نہیں جلا. لوگوں کو حیرت ہوئی، کہا انس یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا تم نہیں جانتے، جب بھی صاف کرنا ہوتا نا آگ میں ڈال دیتا ہوں. کہا آگ جلاتی نہیں ہے؟ کہا کیسے جلائے گی؟ اکثر میں نے دیکھا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے ہاتھوں کو اس دسترخوان سے پوچھا کرتے تھے. میرے بھائی جب دسترخوان سے ہاتھ حضور پوچھ لے تو اس دسترخوان میں اتنی نورانیت آ جائے کہ آگ جلا نہ سکے. جس بستر پر میرے آقا آرام کر رہے ہوں گے اس بستر کی نورانیت کا حال کیا ہوگا؟ کہا حضور ابا بیٹھنا نہیں. کہا بیٹی کیوں؟ کہا یہ بستر میرے نورانی والے نور والے آقا کا بستر ہے، آپ اس بستر کے لائق نہیں ہے، آپ مشرک ہے، آپ غیر مسلم ہے، آپ ناپاک ہے، اور میرے آقا کا بدن پاک ہے. کہیں ایسا نہ ہو آپ کے بیٹھنے سے میرے مصطفیٰ کا یہ بستر ناپاک ہو جائے اور حضور کی بارگاہ میں بے ادبی ہو جائے، یہ میں گوارہ نہیں کر سکتی. یہ ادب تھا، سگا باپ. لیکن جہاں رسول اللہ کا مسئلہ آ جائے پھر وہاں سگا باپ بھی باپ نہیں دکھتا تھا. یہ سوچ اور یہ تصور یہ صحابہ ہی کی زندگی میں آپ کو ملے گا. سارا ادب یہ حضور کی حیات میں بھی، حضور کے بعد بھی، جب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات میں ہیں. بلکہ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد اگر کوئی مدینہ پاک میں حضور کے روضے کے قریب میں اگر کوئی دیوار میں کیلی بھی ٹھوکتا نا تو حضرت عائشہ قاصد بھیجوا کر منع کروا دیتی تھی، خدارہ مت ٹھوکو کہ اس کی آواز سے رسول اللہ کو قبر انور میں تکلیف ہوگی، کیلی ٹھوکنے سے. آپ کو ہم کو اندازہ نہیں ہے. میں یہ تحدیث نعمت کے لیے بول رہا ہوں، کوئی ریاکاری کے طور پر نہیں. جب مدینہ شریف میں گیا تو ایک کو شوق ہوتا ہے نا کہ چلو یا جنت کی کیاری میں نماز پڑھے. لیکن میں نے وہاں کا جب منظر دیکھا نا، آپ بھی گئے ہوں گے، بہت سارے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا، منظر کیا ہوتا ہے؟
وہاں کی جو سیکیورٹی جو لوگ ہیں اور وہاں کے جو ذمہ داران ہیں جن کے ہاتھ میں یہ سارا انتظام ہے، وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ لوگوں کو بھیجتے ہیں جنت کے کیارے میں، کیونکہ پبلک زیادہ ہوتی ہے اور نماز پڑھنے والے زیادہ ہوتے ہیں اور جگہ اتنی زیادہ بڑی نہیں ہے جس کو جنت کی کیاری کہا جاتا ہے۔ اب وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ تھوڑے لوگوں کو وہاں روک لیں گے بمبو لگا کے یا کوئی بھی چیز بیچ میں ڈال کے، تھوڑے لوگ آئیں گے، پھر جب یہ نماز پڑھ کے بالکل جب وہ علاقہ جب وہ صحن جو ہے بالکل خالی ہو جاتا ہے وہ جگہ، تو پھر وہ ان لوگوں کو چھوڑتے ہیں۔ جب وہ چھوڑتے ہیں نا، وہ رسی ہٹاتے ہیں نا، تو پھر ہمارے بھائیوں کی صورت کیا ہوتی معلوم ہے؟ بالکل جیسے ٹوٹ پڑنا، وہ ادھر گر رہا ہے، وہ اس کو دھکے لگا رہا ہے، وہ وہاں کی کسی طرح سے جلدی سے پہنچ جائیں جنت کی کیاری میں۔ مجھ سے اگر آپ پوچھیں نا تو میں کہوں گا یہ بے ادبی ہے یار، ایسی ہزاروں جنت کی کیاریاں قربان ہیں مصطفیٰ کے ادب کے سامنے۔ نہیں ملتا آپ کو موقع، مت پڑھیے، جی ہاں مت پڑھیے، کیونکہ جنت کی کیاری میں نماز پڑھنے سے بھی اہم چیز یہ ہے حضور کے دربار کا ادب۔ ارے یار لوگ سانس بند کر دیتے تھے جب جالی مبارک کے سامنے آتے تھے، مواجہ اقدس کے سامنے، کہ کہیں سانس بڑی نہ ہو جائے اور بے ادبی نہ ہو جائے۔ ہم بھاگتے ہیں، ہم دوڑتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو دھکا لگاتے ہیں کہ ہمیں موقع مل جائے۔ نہیں، ایسی عبادت مت کیجیے کہ جس عبادت سے آپ کے نبی کا دل دکھ جائے۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، جی ہاں، مسئلہ کیا ہے اسے آپ سائیڈ میں رکھیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ یہ ادب کے خلاف ہے کہ آپ، یار پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم کس منہ سے ان کے سامنے جائیں۔ تمہارے تو وہ احسان، اور شاعر نے کہا تھا نا، تمہارے تو وہ احسان اور یہ نافرمانی اپنی، ہمیں تو شرم آتی ہے تم کو منہ دکھانے سے۔ تھوڑا ادب آپ اپنے اندر لائیں۔ اور وہاں کے لوگوں کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہے کہ آپ کسی بھی طرح سے رسول اللہ کی بارگاہ کی بے ادبی کریں، جتنی آپ بے ادبی کریں گے ان کی نظر میں اتنے آپ اچھے رہیں گے، ہے نا؟ پاؤں پھیلا کر بیٹھیے گنبد رسول کے سامنے، آپ کو کوئی ٹچ نہیں کرے گا، ادب کر کے کھڑے رہیے۔ کوئی بھی آ کر 2 منٹ 1 منٹ آدھی منٹ نہیں ہوگی کہ کوئی نہ کوئی آپ کے بارگاہ آپ کے پاس پہنچے گا اور کہے گا کیا کر رہے ہو؟ نماز پڑھنی ہے، جاؤ مسجد ہے نا، یہاں کیا کھڑے ہو؟ اکثر آپ دیکھیں گے وہ آپ کی ذہن میں، وہ آپ کے تصور میں، وہ آپ کے عشق میں خلل پیدا کرنا چاہتے ہیں، لیکن یاد رکھیے مومن اس وقت تک زندہ ہے جب تک اس کے دل میں ایمان زندہ ہے۔ جی ہاں، نوٹ کر لیجئے، مومن اس وقت تک زندہ ہے جب تک اس کے دل میں ایمان زندہ ہے، اور ایمان اس وقت تک زندہ رہے گا جب تک آپ کے دل میں مصطفیٰ کا ادب زندہ ہے۔ ادب نہیں ہے، آپ مر چکے ہیں، آپ کا ضمیر مر چکا ہے، آپ کا ایمان مر چکا ہے، اگر آپ کے اندر رسول اللہ کی محبت اور حضور کا ادب نہیں ہے۔ بہت ضروری ہے۔ ہم نے صحابہ کرام کی یہ ایک دو نہیں ایسے سینکڑوں واقعات تھے صحابہ کرام کی زندگی پاک کے کہ آپ کو حیرت ہوگی اللہ اکبر کس قدر ادب بجا لاتے تھے صحابہ حضور علیہ السلام کے دربار کا۔ بلکہ میں نے مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے حوالے سے ایک بات پڑھی، مولا علی کو اپنے گھر میں دروازہ لگوانا ہوا، گھر میں دروازہ لگوانا ہوا تو جانتے ہیں مولا علی نے کیا کہا؟ کاریگر کو بلا کر کہتے ہیں دیکھ سارا فٹنگ اپنے گھر سے کر کے لانا، یہاں لا کے ڈائریکٹ ایسے رکھ دینا، یہاں کوئی ٹھوکنا ٹھاکنا نہیں ہوگا۔ کہا کیوں؟ کہا جانتا نہیں بغل میں روضہ رسول ہے، جانتا نہیں بغل میں رسول اللہ آرام فرما رہے، ہم نہیں چاہتے کہ ذرا بھی حضور کو ہماری آواز سے اور ہماری وجہ سے حضور علیہ السلام کو قبر انور میں تکلیف پہنچے۔ جی ہاں، انداز با ادب مؤدب ہو کر حضور کی بارگاہ میں جب بھی پیش ہو، اور یاد رکھیں آپ دنیا کے کسی خطے میں بھی کھڑے ہیں، آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں کھڑے ہیں، جب آپ حضور کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرتے ہو تو اس عقیدے سے پیش کرو کہیں بھی کھڑے ہوں گے نگاہ نبوت ہمیں دیکھ رہی ہوگی، کہیں بھی کھڑے رہیں گے نظر مصطفیٰ ہم پر ہوگی اور حضور دیکھ رہے ہوں گے۔
جب بھی کبھی میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آنا ہونا با ادب بن کر آؤ. جتنا ہی ادب کرو گے اتنا ہی اس بارگاہ کے اندر مقبول بن جاؤ گے. یار جب ادب نہیں رہے گا تو پھر آپ کی مقبولیت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا. با ادب اس دربار کا ادب کرو جہاں جبرائیل امین بھی آتے ہیں تو با ادب ہو کر آتے ہیں. یہ ہماری خوش نصیبی ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں کئی مرتبہ اس دربار کی حاضری نصیب. اللہ کرے ہمیں بار بار اس دیار کی حاضری نصیب ہو جائے. جی ہاں, دل سے دعا کرے اور دل سے آمین کہے, اللہ بار بار ان آنکھوں کو حرمین کی زیارت کا شرف بخشے. ہو سکتا ہے کہ اس مجلس میں کوئی ایک, جہاں 40 ہوتے ایک ہوتا ہے, جہاں 40 ہوتے ایک اللہ کا بندہ ہوتا ہے. ایسا کہ اللہ جس کی بات رد نہیں کرتا, ہم آمین کہیں گے اور ہم دعا کریں گے. ہو سکتا ہے اس بندے کے صدقے ہماری بھی سن لی جائے اور بار بار ہمیں حرمین کی زیارت نصیب ہو جائے. آمین. جب بھی جائیں وہ ادب. ہم نے اپنے اکابر کی زندگی پڑھی, یار وہ کتوں کا ادب کرتے تھے, کتوں کا ادب کرتے تھے. اور یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کیا ہے کتوں کا ادب. یار کتوں کا بھی ادب ہوتا ہے. کہا یار تو کتے کو دیکھ رہا ہے اور میں مدینے کے کتے کو دیکھ رہا ہوں. تو صرف کتے کو دیکھ رہا ہے نا, میں یہ دیکھ رہا ہوں کس گلی کا کتا ہے. اور مجنوں کو کسی نے دیکھا تو وہ بار بار ایک کتے کو پکڑ کے چومتا تھا. کہا کیا کر رہا ہے, کتے کو بھی چوما جاتا ہے. کہا یار کتے کو نہیں چومتا ہوں, یہ میری لیلا کے گلی سے گزرا تھا نا, اس لیے لیلا کا تصور کر کے کتے کو چوم رہا ہوں. تو یہ ایک انداز ہوتا تھا اپنوں کا اور لوگوں کا کہ وہ کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب کرتے تھے. محبت کریں, ادب کریں. اگر آپ کے دل میں محبت رسول ہے, ادب مصطفیٰ ہے, تو پھر سمجھ لینا آپ نے ایمان کا ذائقہ اور اس کی چاشنی حاصل کر لی ہے. اللہ پاک ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا میں رکھے اور اپنے حبیب کا ادب اور اپنے حبیب کی محبت نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.